آپ ملک کے مانے ہوئے زرعی ماہر ہیں، آپ کی گائیڈنس اور مشوروں کے باوجود ملک میں آٹا اور چینی کا بحران کیوں پیدا ہوا؟ جب یہ جنوری میں بحران ہوا کراچی میں، اس لیے بحران ہوا سندھ میں، ہم نے بلایا سب لوگوں کو 3 دن پہلے، اس سے پہلے کہ کرائسس میڈیا کو پتہ بھی نہیں تھا. ہم نے میٹنگ کی یہاں پہ، NFSR کی میٹنگ کی، مجھے انہوں نے ایڈوائز کے لیے بلایا. وہاں پہ پتہ لگا کہ 4 لاکھ ٹن میں سے صرف 1 لاکھ ٹن سٹاک اٹھایا تھا سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے، صرف 1 لاکھ. اس وجہ سے وہاں بحران ہوا تھا، وہاں شارٹیج ہو گئی تھی. 3 لاکھ ٹن پڑا ہوا تھا. NLC کو ہم نے کہا، اسی وقت منسٹر صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی، انہوں نے NLC کو کہا، فوری طور پہ وہاں سے موومنٹ شروع ہوئی اور آٹا وہاں جانا شروع ہوا. اسی طرح سے خیبر پختونخوا بہتر اٹھا رہا تھا، ان کو ہم نے کہا آپ اور تیز کر دیں. ان دا مین ٹائم اسٹرائک ہو گئی تھی ٹرانسپورٹرز کی، جس کی وجہ سے اور اس میں کمی ہو گئی تھی، اس لیے ایک دم قیمتیں شوٹ کر گئی. افسوس یہ ہے کہ پھر پنجاب حکومت نے بارڈر سیل کر دی. ان کو لگا کہ ہماری گندم جا رہی ہے باہر، ہم اس کو روک دیں. 48 گھنٹے کے اندر اندر پرائم منسٹر نے انٹروین کیا. میں نے بھی ان کو ریکویسٹ کی، چیف سیکرٹریز کی میٹنگ کروائی، بارڈر انسیل ہوئی، اور میں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، اچھا کردار ادا کیا ہے. اور اس سے پھر آٹے، یہ گندم کی اور آٹے کی یہ آنا. تو آپ کے خیال میں جو ذمہ دار ہیں وہ سندھ حکومت ہے، پنجاب حکومت ہے؟ نمبر 1 نہیں، پنجاب حکومت نے، کہ پنجاب حکومت نے اپنے آپ کو، بارڈر تو سیل کیا نا، نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کہ آپ دیکھیں انہوں نے سبسڈی بھی وہ گندم دیتے ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ سبسڈی والی گندم چلی جائے. تو آپ کے خیال میں جو اصل بحران ہے وہ سندھ میں ہے؟ اصل بحران سندھ میں آج بھی آپ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا میں نے ابھی چیک کیا ہے، 6 فروری کی رپورٹ ہے، جنوری کی رپورٹ میں دیکھی ہے، 6 فروری کی رپورٹ کی بات کرتا ہوں. پنجاب میں، پنڈی میں اور اسلام آباد میں آٹا ہے 42 روپے کچھ پیسے. سارے پنجاب میں 40 روپے 80 پیسے ہے، 40 روپے 50 پیسے ہے تمام پنجاب میں. یہ PBS کی پبلش رپورٹ ہے. سندھ میں 58 روپے ہے، 60 روپے ہے. کیوں؟ آٹے کی قیمت وہی ہے، سبسڈی وہی ہے، سارا کچھ وہ ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آٹا بحران میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ چینی بحران میں سے آپ کو کلیئرنس نہیں ملی؟ نہیں، آٹے کی رپورٹ ان کے پاس آ گئی ہے، چینی کی رپورٹ ان کے پاس آئے گی. مگر آپ کو میں یہ عرض کر دوں کہ بڑا سیدھا سادہ کام ہے. میں تو تھک گیا ہوں یہ بتا کے لوگوں کو. دیکھیں، چینی کی قیمت جو بڑھی ہے نا، اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہے زمیندار کو ہوا ہے. پچھلے سال 180 روپے کا گنا تھا، اس سال گنا شارٹ ہو گیا ہے، 20-25% شارٹ ہے گنا. اوپر سے ریکوری بھی کم ہے، یعنی کہ چینی کم بنے گی، گنا شاید 20% کم ہے، چینی شاید 30% کم بنے، جس وجہ سے گنے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. جب ملیں شروع ہوئیں تو کاشتکار نے گنا کاٹنے سے انکار کر دیا. کچھ 40% چل رہی تھیں، 50% چل رہی تھی. آہستہ آہستہ گنے کو کاشتکار نے کہا ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے تو ہم گنا کاٹیں گے. اس وقت ایوریج 225-30 چل رہی ہے، اور اس وقت لوگ 250 گنا خرید رہے ہیں. میں ریکارڈ پہ ہوں کہ چینی کی اگر آپ کو چاہیے کہ قیمتیں نیچے، آپ امپورٹ کے اوپر تمام ڈیوٹیز ہٹا دیں، آپ چینی کو امپورٹ ہونے دیں. نیچرل کمپٹیشن ہوگا ہم یہاں کی مینوفیکچر چینی سے، اور چینی کا ریٹ سٹیبل ہو جائے گا. اس کے علاوہ لیکن کیبنٹ نے تو اس کو اپروو نہیں کیا آپ کی تجویز کو. میں نے یہ تجویز دی تھی، مگر جن لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا، میں کابینہ میں نہیں ہوں نا، یہ بھی کئی ہینڈی کیپ ہوتے ہیں. ایشو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سٹاکس بہت ہیں اس وقت. ہاں بھائی ہیں، مانتے ہیں سٹاکس ہیں، مگر آپ نے مارکیٹ کو سگنل دینا ہوتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ آج سے 6 مہینے بعد بھی شارٹیج ہے چینی کی. اور ہمیں معلوم ہے کہ کیونکہ گنا کم تھا، ریکوری کم ہے، اس سال آپ کو چینی امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ابھی سے کر لیں تاکہ آپ کی قیمتیں آج سے رک جائیں. ورنہ لوگ رسک نہیں لیتے. لوگ کہیں گے جب ہم نے منگا لی پھر چینی زیادہ بن گئی تو کیا ہوگا. تھوڑا سا رسک لینا چاہیے عوام کی خاطر کہ چینی کی قیمتیں نہ بڑھیں. بڑا آپ کا دل ہے، لیکن افسوس تو ہوتا ہوگا کہ PTI کی حکومت کا توتی بول رہا ہے، سارے وزیر جو ہیں وہ احکامات جاری کر رہے ہیں، اور آپ اس کے فاؤنڈر، آپ اس کے بانیوں میں، اس کی حکومت بنانے میں، اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. سوچتے ہیں بیٹھ کے، افسوس ہوتا ہے؟ بالکل دکھ ہوتا ہے، اور یہ بھی اس لیے بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ناانصافی تھی. میری کوئی غلطی نہیں تھی. میں نے جو پیسے باہر بھیجے تھے گھر خریدنے کے لیے، وہ جائز بینکوں کے تھرو بھیجے تھے. وہ جو گھر کی ویلیو تھی وہ میں اپنے بچوں کی اسٹیٹمنٹس میں، انکم ٹیکس اسٹیٹمنٹس میں ڈکلیئرڈ تھا. صرف انہوں نے کہا کہ تم نے وہاں غلط ڈکلیئر کیا، تم نے اپنے میں ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، تم ساری زندگی کے لیے نااہل ہو جاؤ. خدا کا خوف کریں، یہ بھی کوئی فیصلہ تھا.
حیران ہوں میں ایک ایسی سپریم کورٹ پہ جس نے ایسا فیصلہ کیا ہو، مگر میں صابر آدمی ہوں، صبر کرنے والا آدمی ہوں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، دکھ مگر مجھے بہت ہے۔ کیا کبھی وزیر اعظم سے بات کی کہ قانون سازی کی جائے پارلیمنٹ میں اور آپ کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کیا جائے اور آپ تاکہ تحریک انصاف کے فیصلوں میں شریک ہوں، اس کی حکومت جو ہے اس کو افیکٹو بنانے میں کارگر ثابت ہوں؟ میری عادت نہیں ہے کہ میں اپنے لیے اس طرح کی کوئی چیز مانگوں، جس نے کرنا ہوگا وہ خود کرے گا، میں مانگوں گا کبھی نہیں۔ لیکن کبھی یہ معاملہ زیر بحث آیا وزیر اعظم سے؟ میرے سے بحث کبھی نہیں آیا، کسی اور نے بھی نہیں کبھی زیر بحث لایا؟ بہت لوگ یہ بات کرتے ہیں میرے سے آ کے، اس کمرے میں بیٹھ کے لوگ آ کے بات کرتے ہیں، مگر وزیر اعظم شاید سے بات نہیں ہوئی؟ نہیں، شاید یہ میرا مسئلہ جو ہے کہ اگر میرے ساتھ ہوگا کچھ اچھا تو شاید نواز شریف کے ساتھ بھی شاید اچھا ہو جاتا ہے، یہ وجہ ہے کہ جو رکاوٹ ہے، مگر میں نے کبھی وزیر اعظم سے بات نہیں کی۔ آپ ہمیشہ جتنی مخلوط حکومت کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے، حکومت سازی کے لیے آپ نے ان سے مذاکرات کیے، چاہے وہ بلوچستان تھا چاہے پنجاب، کیا ایسا ہوا کہ آپ کو اس کمیٹی سے فارغ کر دیا گیا؟ آپ کی کیا غلطی تھی؟ غلطی میری کوئی نہیں تھی، تمام پارٹی کے ساتھ، آپ کو یاد ہے کہ حکومت بنانی تھی تو میں جہاز پہ ہر جگہ پہنچ گیا تھا، ان ٹائم پہنچا تھا، اور ایسی مذاکرات کیے تھے کہ اسی وقت بیٹھ کے منوا کے ہاں کروا کے اٹھا تھا، ویسے اٹھتا نہیں تھا، یاد ہے آپ کو ان باتوں کا؟ میں ایک ہفتے کے لیے باہر چلا گیا، پیچھے یہ ہو گیا، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے مجھے کوئی اس کا فکر نہیں ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جی آپ اتحادیوں کی زیادہ حمایتی تھے اور پی ٹی آئی کا موقف اتنے زور سے پیش نہیں کرتے تھے۔ اگر میں پی ٹی آئی کے موقف زور سے پیش نہ کرتا ہوتا تو یہ حکومت نہ بنتی۔ میں نے جو بھی کیا بالکل صحیح کیا، اور یہ جو سب لوگ جا کے ابھی مذاکرات کر رہے ہیں نا، یہ جو ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر چکے تھے اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے۔ اچھی بات تھی، میری اس میں موقف تھا جو میں نے پرائم منسٹر کو بتا کے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ دیکھیں ہماری اس وقت کام کرنا ہے گورننس کا، ہماری پوچھ گچھ ووٹر کرے گا گورننس کے اوپر، ان لوگوں کو سنبھالیں، اگر یہ کچھ زیادہ مانگ رہے ہیں کوئی بات نہیں، ان کو دیں تاکہ 3 سال کے لیے آرام سے ہماری اس حوالے سے ہماری کولیشن رہ جائے، اسٹرانگ ہو۔ اب سب کو پتہ ہو کہ یہ اسٹرانگ کولیشن ہے، روز روز کے مسائل نہیں ہوں گے۔ ہم نے 3 سال کا باقاعدہ ان کے ساتھ پروگرام بنایا تھا، یہ نہیں کہ سب کچھ ایک دم دے دو، 3 سال آپ ان کو کرنے دیں، ہم سنبھل جائیں گے، گورننس کریں، آپ صرف فوکس کریں عوام کو ریلیف دینے کے اوپر۔ اسد عمر کی سربراہی میں مقرر خزانہ ٹیم ناکام ہوئی، شاہد حفیظ شیخ بھی کوئی کارنامہ نہیں دکھا سکے، آخر مسئلہ کہاں پر ہے؟ جو حالات ہمیں ملے تھے وہ اتنے زیادہ گھمبیر تھے اور اتنے زیادہ مسائل تھے کہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے 1-1.5 سال کافی نہیں ہے۔ ایک دوسری بات، ہم نے جو ریفارم پروگرام شروع کیا وہ تھوڑا لیٹ شروع کیا، اگر ہم پہلے کر لیتے تو ہم آج کافی چیزیں سے گزر کے ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے پولیٹیکل کیپٹل جب میکسیمم ہو نا سہیل بھائی، اس وقت آپ کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے جو تھوڑا سخت اقدام ہو ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس وقت بھی جو چیز کی جا رہی ہے، ملک اسی طرح ٹھیک ہوگا کہ آپ کی اکانومی سٹیبل ہو۔ جب تک سٹیبل نہیں ہوگی، جب تک آپ کے پاس دنیا سے لوگ آ کے مدد نہیں کریں گے، آپ کو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، جب تک آپ آگے نہیں چل سکتے۔ پی ٹی آئی کیوں مضبوط نہیں ہو سکی بطور جماعت؟ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی اور آپ کا جھگڑا ہے، اسد عمر سے آپ کی مسابقت ہے، اس طرح کی لڑائیاں پارٹی کو مضبوط نہیں ہونے دیتی۔ شاہ محمود صاحب سے جو بھی میرے مسائل تھے ہم نے آج سے کئی مہینے پہلے سیٹل کر لیے تھے، وہ پہلے بھی میرے دوست تھے، بچپن سے میرے دوست ہیں، اور ہمارے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب سے میرے کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت۔ میرا ایشو کیوں ہو سکتا ہے؟ میں تو حکومت میں نہیں ہوں بھائی، یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو کسی کا نہ کمپیٹر ہوں، نہ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں، نہ میں پوزیشن لے سکتا ہوں۔ پھر کیا آپ لوگوں کی کمپٹیشن کس چیز ہے؟ میری کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، مگر یہ آپ کی بات صحیح ہے، ہماری ایک نئی پارٹی ہے، بہت مختلف پارٹیوں سے لوگ آئے ہیں، ابھی تک جیل پوری طرح جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوئے۔ لوگ عام طور پہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کسی اور پارٹی کا خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ ہے تو پارٹی کے اندر سے ہے۔ ایک وقت تھا کہ عمران خان کا ہر فیصلہ آپ کے مشورے سے ہوتا تھا، کیا اب تبدیلی آ گئی ہے؟ میں شریک تھا، ابھی بھی میں شریک ہوں، مگر اس وقت حکومت جو ہے جب بن جاتی ہے حکومت تو پھر جو انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے۔ کابینہ کی مشاورت سے ہوگی، ای سی سی کی مشاورت سے ہوگا، یہ سب کمیٹیاں ہوتی ہیں، نیشنل اکنامک کونسل ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اور زمانہ تھا، وہ پارٹی تھی، ہم اپوزیشن میں تھے، میں سیکرٹری جنرل تھا پارٹی کا، چیئرمین تھے وہ، میں سیکرٹری جنرل تھا،
تو اب جیسے جب حکومت بنتی ہے تو تبدیلی تو آتی ہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اب میری بات سنی نہیں جا رہی ہے یا میری اتنی فیصلے میں شریک نہیں ہوں. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ پارٹی حکومت بننے کے بعد بھی وہی حالات رہے ہیں جو پارٹی کے ہوتے تھے. کیا سپریم کورٹ میں نااہلی کے فیصلے کے بعد سے آپ نے مستقبل میں جو سیاسی ارادے رکھتے تھے وہ ترک کر دیے ہیں؟ علی ترین آپ کے بیٹے وہ بھی متحرک نہیں ہیں، آپ بھی کسی خاص حلقے کی طرف توجہ نہیں دے رہے، تو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں دیکھیں میری سیاست تو سپریم کورٹ نے جو کیا وہ آپ نے بتا دیا. میرا بیٹا ایک بیٹا ہے اور میرا کاروبار کافی سارا ہے. اب وہ ایک بیٹا جو ہے اس کو میں اگر سیاست میں ڈال دوں گا فل ٹائم تو وہ کاروبار میں کون سنبھالے گا؟ تو وہ میں نے اس کو کاروبار کی طرف ڈال دیا ہے. میں نے اس کو ٹائم دیا ہے، یا نوجوان ہے 4-5-6 سال اپنا کام کرے گا، اس کے بعد جو فیصلہ کرے گا. اپنا حلقہ جس نے مجھے ووٹ دیا، جس نے مجھے عزت دی، اس کو میں ابھی بھی سنبھال رہا ہوں اور میں وہاں پہ جتنی کوشش ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کام کرنے کی، لوگوں کے کام کرنے کے لیے، اس کے لیے میں ہمیشہ حاضر ہوں. آپ سیاسی طور پر ہمیشہ ایک سیاسی تھرمامیٹر کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ سرویز بھی آپ نے کروائے، بڑی آپ نظر رکھتے ہیں سیاست پہ. الیکشن کے وقت پی ٹی آئی جتنی مقبول تھی، کیا اب بھی اتنی مقبول ہے؟ مقبولیت کم ہوئی ہے یا وہیں کھڑی ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ چیز ابھی میں ایک سروے ہم نے کروایا ہے، میں نے کروایا سروے دسمبر کے مہینے میں، اس کی ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے. اس میں بڑی اہم باتیں اچھی ہمیں سامنے آئی ہیں. عمران خان کی پوزیشن وہی ہے، لوگ ابھی بھی عمران خان میں اتنی ہی امید لے کے بیٹھے ہیں. پریشان ضرور ہیں اور وہ پریشانی بتاتے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشانی ہے، نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے دوسری پریشانی ہے. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ جو نون کی پاپولیرٹی ہے وہ زیادہ گری ہے اور اس کی وجہ بالکل سامنے ہے. یہ پارٹی جو نون ہے نا، یہ نواز شریف کے بغیر فارغ ہے. نواز شریف باہر چلا گیا، لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی. مسئلہ مہنگائی کا ہے اور مہنگائی کا مسئلہ 2-3 وجہ سے ہے. ایک تو آپ کو میں بتایا فوڈ سپلائی سائڈ پرابلم ہے. دوسرا ہمیں بجلی اور گیس کے بل بڑھانے پڑے. اور کیوں بڑھانے پڑے؟ کیونکہ 2 سال قبل الیکشن سے نون نے بل بڑھا، جو خرچہ بڑھتا گیا وہ انہوں نے آگے بڑھائے نہیں بل، اور سرکولر ڈیٹ میں ڈالتے گئے. 38 ارب روپیہ مہینے کی فلو تھی جب ہم آئے تھے. 100 ارب روپیہ گیس میں پرابلم تھا. آپ کا حکومت میں تو اثر کم ہوا، آپ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ نیچرل ہے. ہاں بالکل. پارٹی پہ بھی آپ کا اثر ختم ہو گیا یا پارٹی پہ اب بھی اثر ہے آپ؟ نہیں، میں جب سے یہ میری فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، میں نے اسی وقت استعفیٰ دے دیا تھا. اور جب میں استعفیٰ دے دیتا ہوں نا سہیل بھائی، میں پیچھے نہیں دیکھتا. بس وہ ٹائم تھا، میں کام کر رہا تھا، ایک فیصلہ آ گیا، میرا عہدہ نہیں رہ سکتا، میں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. پارٹی کی جو بھی چل رہے ہیں چیزیں، لوگ تو سارے میرے جانے والے ہیں. میں بہت سے لوگوں کو پارٹی میں لے کے آیا تھا، پارٹی کوشش کی تھی بنانے کی اور تکڑی کرنے کی، مگر اب میں پارٹی میں بالکل انوالو نہیں ہوں. تو اب کیا کرنا چاہتے ہیں سیاست میں؟ سیاست میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا. پاکستان کو میں چاہتا ہوں کہ ایک کامیاب ملک بن جائے. جس ریفارمز کے لیے ہم آئے تھے نا، وہ ہم ریفارم کر لیں. میرے لیے سب سے بڑی بات یہی ہوگی. اسی کے لیے میں کوشاں ہوں، جہاں مدد کر سکتا ہوں کرتا ہوں. ہم پاکستان کو تھوڑا سا بہتر کرنے نہیں آئے تھے، ہم پاکستان کو ٹرانسفارم کرنے آئے تھے، بدلنے آئے تھے. اگر نہیں بدل سکیں گے تو پھر یہ ہماری بہت بڑی فیلئر ہوگا. بہت بہت شکریہ جہانگیر ترین صاحب.